کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسوؤں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں، زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں، برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا، اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسوؤں میں، سغرا نظر اٹھا قاسم کا حال دیکھو، بکھرا پڑا ہے لاشا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسوؤں میں۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
لا سیما بقیت اللہ المنتظر الحجۃ ثانی عشر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم صلوات عزیزان محترم، ترتیب کے لحاظ سے قرآن کا یہ 96 نمبر کا 96 نمبر کا سورہ ہے، لیکن در حقیقت وحی کا آغاز پروردگار متعال نے اپنے حبیب پہ اسی سورے سے فرمایا۔ پہلی آیت وہ ہے پڑھ اے حبیب، توجہ رکھیے گا، پڑھو اے حبیب باسم ربک، اپنے رب کے نام سے، اور وہ رب جس نے خلق کیا انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے، پھر دوبارہ حکم کیا اقرا، دوبارہ حکم کیا جا رہا ہے دوبارہ پڑھو، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تمہارا رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، جس نے قلم کے ذریعے سکھلایا، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور انسان کو سکھلایا جو اس کو نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں ہیں، اگر ہم اس میں غور کریں نا، ان 5 آیتوں کے اندر، تو 2 دفعہ پڑھنے کا حکم آیا ہے، 2 دفعہ خلق آئی ہے، اور 2 دفعہ انسان آیا ہے، 2 دفعہ تعلیم آئی ہے۔ 5 آیتوں میں تکرار ہو رہا ہے، آغاز وحی ہے۔ تو جو دین در حقیقت پڑھنے سے شروع ہوا، تعلیم کا وسیلے کو بھی بیان کیا پروردگار متعال نے، الذی علم بالقلم۔ اب آپ مسلمانوں کی مجبوری کہہ دیں اور ان کا نہ جاننا کہہ دیں کہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ان کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا۔ ایک بار اور درود پڑھ دیجیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیں، جس کو پروردگار پہلا لفظ جو وحی کا آیا ہے پڑھ، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا۔ یہ پہلی چیز بیان کر دی کہ بھائی انہوں نے تو کبھی پڑھا ہے، جب آتا نہیں تھا، جو چیز نہ آئے، فرض کر لیں ایک مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کوئی چیز نہیں آتی، وہی چیز میں آپ سے طلب کروں، مثال لیتا ہوں کہ بھائی آپ کو دیکھنا نہیں آتا، میں آپ سے کہوں دیکھو، تو کسی ایک عام انسان جو کہ حکیم ہے، سمجھدار ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جو سمجھ لیں جنرلی سی عام طور پہ عقل رکھتا ہے،
وہ کہے گا بھائی میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا، آپ مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو، دیکھو، میں کیسے دیکھوں گا؟ پروردگار کہہ رہا ہے پڑھ اے پیغمبر، اے میرے حبیب پڑھو، اور پڑھنے کے بعد جو چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہے کلمہ رب کا. توجہ رکھیے، کلمہ رب قرآن میں 936 دفعہ آیا ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو کلمہ آیا ہے پروردگار نے اپنے ناموں میں سے، جو نام رب جو کلمہ ہے وہ تقریباً 936 دفعہ آیا. کوئی تو وجہ ہوگی. رب کہتے ہیں در حقیقت پرورش کرنے والے کو، پالنے والے کو. اور آسان بیان کر دوں، دیکھ بھال کرنے والے. اگر کوئی دیکھ بھال کرتا ہے اس کو کہتے ہیں رب. عربوں میں ابھی بھی رائج ہے، تو ہاؤس وائف کا ترجمہ کرتے ہیں ربۃ البیت. اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کہا ربۃ البیت یعنی ہاؤس وائف ہے، یہ گھر کی دیکھ بھال کرنے والی. تو وہ پروردگار کے جو تم کو دیکھ بھال کرتا ہے، پرورش کرتا ہے. معروف واقعہ بھی ہے، آپ لوگ بہت دفعہ سن بھی چکے ہیں کہ جی ابرہہ آیا اور مکے والے سب کے سب مکہ چھوڑ کے چلے گئے، پہاڑوں پہ چلے گئے کہ بھائی ہم تو اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جناب عبد المطلب کہ کچھ اونٹ اس کے لشکر والوں نے اپنے قبضے میں لے کے چلے گئے. آپ اس کے پاس گئے اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا. یاد رکھیے گا کلمہ یہ رب. تو ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے بھائی میں تو سمجھتا تھا کہ تم آؤ گے یہاں پہ آ کے مجھ سے درخواست کرو گے کہ واپس چلے جاؤ، تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. صحیح ہے نا، تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. مجھے تو تعجب ہوا. تو آپ نے ایک جملہ تاریخی فرمایا، للبیت رب وانا رب الآبال. دیکھو اس گھر کا دیکھنے والا ہے اور میں اونٹوں کے دیکھنے والا ہوں، دیکھ بھال کرنے والا ہوں. تو رب کہتے اس کو ہیں جو کہ دیکھ بھال کرے. انسان اگر اسی کلمے کو سوچ لے نا، سمجھ لے کہ بھائی وہ میرا رب ہے، وہ دیکھ بھال کرنے والا ہے میرا، کوئی فیصلہ اس کا میرے خلاف نہیں جا سکتا. کوئی ایسی چیز جو میرے خلاف جائے گی دیکھ بھال کرنے والا کبھی نہیں کرتا. تو انسان اس تک پہنچ جائے کہ اسے کہتے ہیں مقام سمجھ جائے، مقام ربوبیت. جناب امیر ہیں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد علیہ السلام. کہ آپ فرماتے کفا لی فخرا ان تکون لی ربا. میرے لیے سب سے بڑا افتخار یہ ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کفا لی عزت، میرے لیے سب سے بڑی عزت کا یہ ہے کہ ان تکون لی ربا، کہ تو میرا رب ہے. تو انسان اس رب تک پہنچ جائے اور اس کو دیکھے، غور کرے کہ بھائی وہ میرا دیکھنے والا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے. اس نے پیدا کیا، ایسا نہیں کہ پیدا کیا اور اس کے بعد میری دیکھ بھال نہیں کرے گا. خلاصے اور اس کے بعد پروردگار متعال نے در حقیقت انسان کو یہ بیان کیا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو جو تم سمجھتے ہو نا، یہ ذرا غور کرو کہ تمہاری خلقت ہوئی کس طریقے سے ہے. ایک بے جان لوتھڑے سے. کبھی دیکھ لو ایک خون جمع ہوا ہے، اس کو جا کے دیکھ لو اور جا کے دیکھو کہ ایک جو جس میں تحرک نہیں ہے، حرکت موجود نہیں ہے، ہل نہیں سکتا، اس سے اس طریقے سے خلقت کی کہ ایک انسان کو وجود میں لے کے آیا، اپنا اظہار قدرت کیا اور بیان کیا کہ دیکھو ایسا مت سمجھنا. اور اس کے بعد ایک اور بات کی، اقرا وربک الاکرم، تمہارا پروردگار کریم ہے، کرم رکھتا ہے، عزت دینے والا ہے.
اور مثال اس کے لیے دی الذی علم بالقلم. آج کی جو محفل ہے وہ در حقیقت قلم سے، تعلیم سے، علم سے، کہ انسان دیکھے کہ یہ قلم کیا چیز ہے. قلم کوئی ایسی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جی یہ معمولی سے ایک چیز ہے. نہیں، قلم وہ ہے کہ پروردگار متعال نے اس کی قسم کھائی ہے اور قلم کے ذریعے تعلیم دی اور قلم کے ذریعے انسان کو جو نہیں جانتا تھا اس کو سکھایا. تو انسان کو پروردگار سکھانے والا ہے. یہاں پہ کوئی بھی سوال آئے گا کہ پروردگار متعال نے کس طریقے سے ہم کو سکھا دیا، کیا بھیجا، کیا چیز کی، تو نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 1 اس میں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں مولانا. وَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَوَاتَرَ عَلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَيَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ وَيُسِيرُ لَهُمْ دَفَاعِنُ الْعُقُولِ وَيُرِيهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ من سقف مرفوع. دیکھو پروردگار متعال نے انسان کو سکھانے کے لیے پے در پہ انبیاء بھیجے، مسلسل انبیاء بھیجے، اور ان کے درمیان جو تھا وہ کیوں آئیں؟ تاکہ کھینچ کے لا سکیں انسان کو اس ایگریمنٹ پہ جو اس کی فطرت کے ساتھ ہے. مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک وقت جو ہے اصل فطرت انسان کی وہ کسی کے اوپر ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ہم یہ کہیں کہ جی پیدا ہی خراب ہوتا ہے یا پیدا ہی اچھا ہوتا ہے. نہیں، اچھائی اور برائی کے اندر اس کو یہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے اختیار کرنے کی. فطرت انسان یہ ہے، یہ انسان کی مٹی کے اندر ملا ہوا ہے. اب اس مٹی کو کون خراب کرتا ہے؟ ماحول خراب کرتے ہیں، والدین خراب کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو ملیا میٹ کرتا ہے، وہ الگ بحث ہے. لیکن پروردگار اس مٹی کے اندر جو رکھ رکھا ہے، اس مٹی کے اندر آپ کو رکھ رکھا ہے کہ پیغمبر آئیں اور آپ کو بیان کریں دیں کہ تمہارے جو میثاق فطرت ہے، جو تمہارا فطرت کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، جو تم ہے اس کے اوپر جا کے غور کرو. وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، اور ان کو اپنی بات پہنچائیں. توجہ، یہ پہنچانا بہت اہم ہے. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ قرآن جو ہے ایک میسج ہے لوگوں کے لیے. وَلِيُنذِرُوا بِهِ، اور پیغمبر تم ان لوگوں کو حقیقت بیان کرو گے. انذار کا ترجمہ جو عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ جی ڈراؤ گے. حضور پیغمبر کو کسی چیز کی ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ آ جائیں اور یا ڈرائیں، نہیں، حقیقت بیان کرو گے. اور جب حقیقت بیان کرو گے وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ انسان جان جائے گا کہ پروردگار فقط ایک ہے. اس توحید کو اپنی ذات میں، اپنے وجود میں لے کے آئے گا. وَلِيَذَكَّرُوا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اہل جو صاحبان عقل ہیں وہی قرآن سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. تو قرآن ایک پیغام، ایک میسج ہے جو میسج ڈیلیور کر دیا جائے گا. اور یہ اس طریقے سے نہیں ہے سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. جہنم کے دروغہ انسان سے سوال پوچھیں گے، اے انسان تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا کیا؟ حقیقت بیان کرنے والا نہیں آیا تھا کیا؟ توجہ رکھیے گا. ہاں ہمارے پاس تو قالو قد جانا، ہمارے پاس تو قالو بلا وقد جانا، ہمارے پاس تو نذیر آیا تھا. تو تم نے کیا کہا ان سے؟ ہم نے ان کو فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں، پروردگار نے کوئی چیز نازل نہیں کر رکھی. لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. دیکھو ہم اگر دو کام کر لیتے کبھی جہنمی نہیں ہوتے. اگر ہم اچھے سننے والے ہوتے، لو کننا نسمع، سننے والے اچھے ہوتے، او ناقل، اور یا ہم سوچنے والے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر،
تو اگر پوچھے قرآن کے نزدیک جہنمیوں کی صفت کیا ہے، نہ انہوں نے صحیح سنا اور نہ انہوں نے صحیح سوچا. توجہ رکھیے گا، جو پیغمبر جو بھی لے کے آئے تھے اس کو نہ انہوں نے صحیح سوچا اور نہ انہوں نے صحیح سمجھا، نہ سنا اور نہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم کبھی بھی اس عذاب دردناک میں مبتلا نہیں ہوتے اگر ہمارے اندر دو چیزیں ہوتی. تو در حقیقت ہمارے پاس، توجہ رکھیے گا، کہ جو پروردگار متعال نے تعلیم دی انسان کو. اب یہاں پہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جی علم تو بہت سے ہیں، کون سا علم؟ بھائی دیکھو، علم ہوں گے بہت سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علم وہ فائدہ مند ہے جو کہ تم کو فائدہ پہنچائے، جسے ہم کہتے ہیں علم نافع. جو تم کو فائدہ نہیں پہنچا رہا اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایک اور بھی چیز یاد رکھو، جو چیز تم کو فائدہ نہیں پہنچا رہی وہ تمہارے لیے بیکار ہے، چاہے تمہارا مال ہو، توجہ رکھیے گا، چاہے تمہاری عقل ہو، چاہے تمہاری سمجھ ہو، اور چاہے تمہارا علم ہو، اگر تم کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، توجہ رکھیے، مال ہے پڑا ہوا ہے، اور بھائی سے فائدہ اٹھاؤ. حضرت نے ایک دفعہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے صلوات پڑھے محمد علیہ، درہم کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک یہ میرے ہاتھ میں مجھ تک فائدہ نہیں پہنچائے گا، جب تک یہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا. فائدہ مجھے اسی وقت پہنچائے گا یہ جب دوسرے کے ہاتھ میں پہنچے گا. تو انسان توجہ رکھیے گا، جو چیز بھی فائدہ نہیں پہنچا رہی، کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ کے پاس وہ چیز فائدہ نہ پہنچائے وہ آپ کے لیے بیکار ہے. مائے فخر تو کر سکتے ہیں، کیا آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس مائے فخر ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے. بھائی تم اگر علم کے پہاڑ ہو تو یہ علم تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا؟ یہ علم جو ہے ایسا ہے کہ اگر تم کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، میں علم کی مثال دے رہا ہوں گا، علم جو ہے وہ فائدہ پہنچائے، آگاہی دے، وہ لوگوں کے اندر نورانیت لے کے آئے. اگر وہ نورانیت تمہارے اندر ہی نہیں لے کے آئے تو فائدہ کیا ہے تمہارے علم کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت نے فرما رکھا ہے کہ الناس ثلاثۃ، توجہ رکھیے گا، کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، اور چوتھی قسم حضرت نے نہیں فرمائی ہے. نہج البلاغہ میں بھی یہ دوسری جگہوں پہ بھی موجود ہے، اور اس کے اندر ایک لغت آئی ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس لغت کے اندر اس پہ تحقیق کر رکھی ہے. بیان کرتا ہوں، الناس ثلاثۃ، لوگوں کی 3 قسمیں. اب تم خود تلاش کر لو کہ تم لوگوں کی 3 قسموں میں سے کون سی علم. عالم ربانی، ایک وہ شخص جو بتایا نا اپنے پروردگار کی طرف منسوب ہے. عالم ربانی اس کو کہتے ہیں رب کی طرف، جو اپنے رب کی طرف ہے کہ یار یہ خدا والا بندہ ہے، عالم ربانی ہے. دوسری چیز کیا کہ وہ متعلم علی سبیل النجات، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے چکر میں، اپنی نجات کے چکر میں وہ سیکھ رہا ہے لوگوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے. اور تیسری قسم کیا بتائی؟ وہ ہمج روا. ہمج روا کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ نے دیکھ رکھا ہوگا، ہوا کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے، آپ مکھی کہتے ہیں، بعض لوگوں نے ان کو کہہ رکھا ہے، ایک چھوٹے چھوٹے سے کیڑے ہوتے. حضرت نے فرمایا کہ اتباع کل ناحق، یہ جو تم انسان ہو نا، بعض انسان ایسے ہیں، ایک عالم ربانی ہے، ایک انسان سیکھنے والا ہے، تیسرا گروہ کیا ہے؟ وہ ہر کائیں کے اوپر، ہر شور والی چیز کے اوپر ان کی تبعیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. او ان کے ویوز کتنے، ان کے لائکس کتنے. عقل کس کے حوالے کر رکھی ہے؟ جس کے ویوز زیادہ، توجہ رکھیے گا، یہ آپ ایسا مت سمجھیے گا یہ چیز جو ہے وہ کم ہے. لوگ اس کے لیے مر رہے ہیں، جانے دے دی ہیں. وقت نہیں بتاتا میں یہاں پہ، لوگوں نے ویوز زیادہ کرنے کے چکر میں جانے دے دی ہیں، لائک کے چکر میں کہ ہم کو تھم نیل ملے، جانے دے دی ہیں. میرے بھائی کیا ہے کہ بھائی یہاں پہ ہمارے ویوز زیادہ ہو جائیں. اب اس میں سب کے سب شامل ہیں،
اب یہ چل رہا ہے، شور مچ رہا ہے، تو اس کائیں کائیں کے اندر سب کے سب شامل ہے. اگر جو انسان سمجھ لے کہ جو شور کے اندر سب شامل ہے، وہ ہمج رہا ہے، وہ ایک ایسا کیڑا ہے یمیلون ما کل ریح، جب بھی جو ہوا چلتی ہے اس کی طرف چلنا شروع کر دیتے. یہ ہوا چلی دائیں کی طرف، بائیں کی ہوا چلی بائیں کی طرف. وَلَمْ يَسْتَعْزَعُوا بِنُورِ الْعِلْمِ، اور انہیں علم کے نور سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. وَلَمْ يَلْجَؤُوا بِرُكْنٍ وَثِيقٍ، اور انہوں نے نہ ان کے پاس ضمیر وجدانی ہے، نہ ان کے پاس تعقل ہے، بلکہ کیا ہے، شور کس طرف ہے، مجمع کدھر جا رہا ہے، توجہ رکھیے گا، مجمع کدھر جا رہا ہے بس اس کی طرف چلے جاؤ. اپنا تعقل نہیں ہے. اگر انسان سمجھ لیے کہ دیکھو 3 قسم کے لوگ ہیں، یا عالم ربانی ہے، یا میں متعلم ہوں علی سبیل النجات، یا کیا ہوں، ہمج الرعا ہوں، یعنی میں ہر کائیں ہر شور کے پیچھے بھاگا جا رہا ہوں، ادھر تو ادھر. دنیا کس طرف جا رہی ہے، وہی کام کر رہا ہوں میں بھی. اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں کہ میں جو کام کروں گا اس کی توجیہ نہیں کروں گا. میں کیونکہ دین سے تعلق رکھتا ہوں تو دینی توجیہ کروں گا. ایک انسان جو دنیا سے تعلق رکھتا ہے وہ دنیاوی توجیہ کرے گا. ایک میں مثال دوں آپ سمجھانے کے لیے. ہم عالم، ہم غیر عالم، سب کے سب اسی کے اندر شریک ہیں. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کہا گیا کہ جب تم صدقہ دو، زیادہ تر اہمیت آئی ہے، زیادہ روایات آئی ہیں. اگر آپ کہیں گے تو کم از کم نہیں تو 100 سے زیادہ روایات میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دیکھو صدقہ جو دو وہ چھپ کے دو. ائمہ علیہ السلام کی روش تھی کہ آپ کسی کے گھر پہ راشن پہنچاتے تھے تو رات میں پہنچاتے تھے. جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی بھی روش تھی، امام حسن علیہ السلام کی بھی روش تھی، امام حسین علیہ السلام کی بھی روش تھی. اب کوئی آشکار مانگنے کے لیے آ جائے، توجہ رکھیے گا، ایک دفعہ آ گیا آپ کھڑے میں مانگنے کے لیے آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ یہ روش تھی کہ آپ وہ چیزوں کو جو بھی دینے والا ہوتا ہے. ایک دفعہ آیا سائل مدینے کے اندر حضرت کے پاس اور آپ کے بعد آ کے کرنے گیا کہ ما خاب من رجاک، جو تیری امید لے کے آیا وہ کبھی نا امید نہیں ہو سکتا. حضرت نے دروازے کے پیچھے سے کچھ اس کو عطا کیا. اب یہ نہیں ہے ہم چکر میں پڑ جاتے ہیں کتنا عطا کیا، بھائی 100 تھا، 500 تھا، 5000 تھا، اس کو چھوڑ دو، ابھی جو بھی تھا. فتعجبا، وہ تعجب ہوا. سائل کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو لوگ دیکھتے ہیں دکھلانے کی خاطر، بتلانے کی خاطر، اور تم اپنی شکل نہیں دکھلا رہے. تو دن کا وقت تھا، کوئی ایسا وقت نہیں تھا دروازے کے پیچھے دے رہے. تو یہ روش ہے ائمہ کی. اب آپ جا کے دیکھ لیجئے، ابھی رمضان آئے گا، ابھی کچھ آئے گا، وہ آگے کیا کہے گا، ایک توجیہ کرے گا. وہ آگے کیا کرے گا کہ وہ سب سے پہلے فیس بک پہ ڈالے گا اپنے پرچے کے اوپر 50 بیوہ کھڑی ہوئی ہیں اور علم کے سائے میں ان کو دیا جا رہا ہے کیا، راشن. میرے بھائی یہ کیوں؟ اگر ہم تصویر نہ لگائیں تو لوگ ہم کو ڈونیشن نہیں دیں گے. کہاں گئی تمہاری توحید، کہاں گئی ڈونیشن؟ لوگ دے رہے ہیں، کیا بات ہے، دینے والا وہ ہے، تم کون ہو، تم کس لیے ہو. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو وہ چیزوں کی توجیہ کرے گا. انسان جو عالم ہوگا وہ بھی توجیہ کرے گا دین کے حساب سے. بھائی دیکھو صدقہ تو 2 قسم کے آتے ہیں نا. ایک صدقہ دکھاؤ لوگوں کو تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو، وہ توجیہ کرے گا. ایک دوسرا آدمی آئے گا وہ توجیہ کرے گا. یار لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، لوگ تصویر مانگتے ہیں، اور لوگ اگر تصویر نہیں مانگیں گے پھر لوگ ہم کو ڈونیشن نہیں دیں گے. یعنی کا مطلب کہ جہاں پہ جو روش چل رہی ہے چلو اس کے ساتھ، خواہی نشوی رسوا ہم رنگ جماعت شو. اگر چاہتے ہو ذلت نہیں آئے تو جو لوگ جیسے کر رہے ہیں ویسے کرنا شروع کر دو. تو در حقیقت توجہ رکھیے گا، یہ ہے ہمج الرعا کے ہے. یہ یاد رکھیے گا، یا عالم ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، یا سیکھنے والے بن جاؤ کہ تمہیں نجات کی فکر ہے کہ میں کس طریقے سے نجات پاؤں گا، یا تم بن جاؤ کیا، وہ چھوٹی چھوٹی مکھیاں، وہ چھوٹے چھوٹے مچھر جو ہر ہوا کے ساتھ ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. حضرت فرما رہے. تو انسان کے یہ ہم لگے علم آیا ہے دوسروں کو نفع دینے کے لیے، دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے. دوسرے کو فائدہ اس صورت میں ہوگا جب میں خود فائدہ اٹھاؤں. آج جس آدمی کی مجلس ہے توجہ رکھیے گا، 96 سال اس نے زندگی کی، 96 سال، 1928 میں ان کی اس دنیا میں آئے 23 دسمبر، اور 17 ستمبر
2023 کو اس دنیا سے چلے گئے۔ اب میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں تاکہ فائدہ پہنچا سکوں، یہ نہیں ہے جن لوگوں نے اس سے ملے تھے، یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں نام سن رکھا تھا، ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن جن لوگوں نے اس سے ملے تھے وہ کہتے ہیں جیسے اخلاق اہل بیت تھا نا ویسے تھا، دنیا کی طرف ایسے نہیں کہ منہ پھاڑے پڑا ہوا ہے وہاں پہ ان کے چکر میں اس کے چکر میں، نہیں، اس کی پہلی صفت یہ تھی کہ زہد رکھتا تھا، بے رغبتی رکھتا تھا، کبھی یہ نہیں چاہا کہ مثال کے طور پہ جی میری فوٹو آ جائے، میں نے اتنے کام کر رکھے۔ ایک کام بتاتا ہوں آپ کو، ہمارے حساب سے اگر کسی نے 20 سال لگائے ہیں، 20 سال لکھیے ذرا، 20 سال، موسوعۃ ابن ادریس حلی ایک کتاب تھی، ایک فقیہ تھے ان کا نام تھا ابن ادریس حلی، صحیح ہے نا، انہوں نے کتاب لکھ رکھی ہے سرائر اور بھی دوسری کتابیں لکھ رکھی ہیں، ان کی تمام چیزوں کو جمع کیا، فائدہ دیا اس معاشرے کے اندر، ایسا نہیں کیا، فائدہ دیا۔ ایک تاریخ پہ کتاب لکھی چھپی نہیں ہے، النافذہ علی التاریخ، یعنی تاریخ پہ کھڑکی ہے، اور 25 سال کی شروع کی تاریخ لکھ رکھی ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام پہ 500 صفحات، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ امیر المومنین علیہ السلام پہ 500 صفحات لکھے ہیں، اور اس کے بعد امام حسن کے اوپر امام حسین سید الشہداء پہ ایک، ابھی وہ چھپی نہیں لیکن بتا رہا ہوں، تاریخی حوالے سے، روایت کے حوالے سے، اور دوسری چیز کیا تھی، وہ خود اخلاق ایسا تھا کہ لوگ جو بھی جاتے تھے وہ جذب ہوتے تھے، وہ لوگ کھنچتے تھے اس کی طرف، کہتے یہ اخلاق کون ہے، جسے عرب کہتے ہیں مثقف بے اخلاق اہل البیت، یہ کلچرڈ آدمی ہے، اس کی جو پرورش ہوئی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ایک مثال دیتا ہوں، یہ آل خرسان تھے۔ آل خرسان ایک قبیلہ ہے جو کہ کربلا ہے، کربلا سے آپ چلے جائیں گے 20 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ابتیریا یا ابیتیریا، ایسی کچھ نام ہے، ابیتیریا 12 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں پہ ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ان کے فرزند ہیں، ان کی طرف تو کہتے ہیں ابو الفتح یا محمد ابن ابو الفتح الاخرس۔ اخرس عام طور پہ جو عام طور پہ کہتے ہیں جو کہ گونگا ہو اس کو اخرس کہتے ہیں۔ اب ان کو کس وجہ سے کہتے تھے یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن ان کا ایک وہاں پہ ایک مزار ہے، اور اطراف میں جتنے بھی قبائلی حضرات ہیں وہ در حقیقت ان کے بہت زیادہ معتقد ہیں۔ ان کی جو بچے ہوئے ان کو کہتے ہیں خرسان، ان کے جو بچے ہیں، تو یہ آل خرسان جتنے بھی ہیں اصل کے اندر کربلا کے ہیں، بعد میں نجف میں چلے گئے، بہت سے ایسے تھے جو عالم دین بنے، تو ان میں سے یہ ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی لگائی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ رکھیے گا، کہ کبھی آپ لوگوں نے یا کسی نے بھی، یہاں پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ کبھی خواہش ظاہر کی کہ بھائی میری بھی 4 فوٹویں چھاپ دو، میرے پاس بھی 4 5 7 لائک آ جائیں، میرے بھی ویو بڑھ جائیں؟ کون سی فکر ہے؟ جو انسان جو ہوتا ہے وہ اس کی طرف جو پروردگار کے عالم ربانی ہوتا ہے وہ ان سب چکروں کے اندر نہیں پڑتا کہ بھائی یہاں پہ کیا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، میرا نام ہے یا نہیں ہے، بھائی میری نام کے اوپر آنا چاہیے، اس طریقے سے میرے القاب ایسے لکھنی چاہیے، العلامہ، الفلانی، الفلانی، جو بھی آپ لگا دیں نام لکھنے چاہیے۔ کوئی ایسا چیز نہیں تھا، جب بھی نام لکھتے تھے وہ لکھتے تھے محمد مہدی الخرسان۔ جو لوگ مل چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حدیث کے اوپر کس طریقے سے، توجہ رکھیے گا۔ دیکھیں ہم لوگ صرف اور صرف سامنے اور ظاہر کو دیکھتے، صرف اور صرف سامنے اور ظاہر کو دیکھتے۔ انما یتفاضل الناس بالعلوم والعقول لا بالاموال والاصول۔ لوگوں کے اندر فضیلتیں، لوگ جو اوپر نیچے ہوتے ہیں وہ 2 وجہ سے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد، علم کی وجہ سے اور عقل کی وجہ سے، کہ بھائی اس میں علم کتنا ہے والعقل،
لا بالاموال والاصول، مال کی وجہ سے نہیں ہے، یا یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کون ہے، اس کی وجہ سے بھی نہیں ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی نسب کیا ہے، اس کی وجہ سے بھی نہیں ہوتے۔ معاشرہ ہمارا الٹا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی چلے گی۔ یہ ہمارا معاشرہ الٹا ہے، جو ڈونر ہے اس کی چلے گی۔ وہ کیا خواہش کر رہا ہے آپ سے؟ میں نے تو اپنی عقل کے اوپر تالا لگا رکھا ہے، وہ جی ڈونر کی خواہش ہے، وہ جو ڈونر کی خواہش ہے جو کہ ہمیں بتانا چاہیے، ہم اس کی خواہش پہ چل رہے ہیں۔ حضرت کا ایک اور حدیث ہے، وقت نہیں ہے انشاءاللہ کبھی زندگی لیے بیان کرتا، کہتے ہیں سلاسن یختبر بہن عقول الرجال، اگر کسی کی عقلوں کو اگر تمہیں امتحان کرنا ہے نا تو 3 وقت دیکھ لو کسی کی کتنی عقل والا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جو پہلی چیز بتائے المال، جب اس کے پاس مال آتا ہے تو اس کی عقل دیکھو کیسی ہے۔ دوسری چیز الولایہ، منصب، جب عہدہ مل گیا تو معلوم چل جاتا ہے کہ بھائی تمہاری گردن کے اندر سریا آیا یا نہیں آیا، یوں اکڑ کے بیٹھے ہوئے سب کو یہ میں بتا رہا ہوں، یہ اس کے لیے مثالیں آپ کو کتنی مل جائیں گی۔ اور آخر میں چاہ والمصیبہ، حادثہ، جب حادثہ پیش آتا ہے، جب آپ کو بقول کسی کے دھک لگتی ہے، پتہ چلتا ہے، اس وقت معلوم چلتا ہے کہ انسان کی عقل کتنی ہے۔ تو در حقیقت علم کی فضیلت ہے، لا شرف کالعلم، العلم مصباح العقل، لیکن وہ علم جو تم کو فائدہ پہنچائے، وہ علم کا فائدہ ہے، باقی اور نہیں ہے کہ باقی جو کر رہے کرنے دو۔ وہ علم جو کہ تم کو جو جانتے ہو وہ فائدہ پہنچائے۔ جناب حضرت کا ایک قول بھی موجود ہے کہ دیکھو آپ نے، توجہ رکھیے بس اسی پہ ختم کرتا ہوں، کہ ایک دفعہ جناب کمیل کو آپ نے ہاتھ پکڑا، وہ اخذ بیدی وخرج الی الصحراء وتنفس بالصعداء، آپ یعنی کوفے سے باہر چلے گئے اور جب کسی صحرا میں پہنچے تو ایک لمبی سانس لی، دیکھیں نا، اور اس کے بعد کہا یا کمیل، توجہ رکھ، هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها، اور اس جملے سے پہلے کہا احفظ انی ما اقول لک، یاد رکھ جو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ ان هذه القلوب، جو تیرے دلوں کے اندر قلب ہیں، بہترین قلب وہ ہے جو ظرفیت رکھے، جو چیزوں کو قبول کرے۔ فخیرها اوعاها، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ العلم خیر من المال، علم بہتر ہے مال سے۔ کیوں؟ در حقیقت کیوں؟ وہ در حقیقت کہتے ہیں کہ جو انسان کا جاننا ہے، توجہ رکھیے گا، وہ انسان کا جو جاننا ہے وہ انسان کو فائدہ پہنچائے اگر اس میں صلاحیت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ لوگ سب پڑھتے ہیں قنوت میں، بچوں کو یاد دلاتے ہیں، کہتے ہیں رب زدنی علما۔ تو بھائی علم میں کوئی تو خصوصیت ہوگی جبھی تو آپ فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا وہ قل رب زدنی علما، اے پیغمبر کہہ دیجئے، آپ کہیے، دعا کیجئے رب زدنی علما، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو علم کے اندر توجہ رکھیے خصوصیت ہے، ہر علم کے اندر خصوصیت نہیں ہے، وہ علم کے اندر خصوصیت ہے جو تم کو فائدہ پہنچائے، علم نافع بنے۔ اعوذ من علم لا ينفع، اگر وہ علم جو تم کو فائدہ نہیں پہنچا رہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اس کے جان لوگے پہ جان لیے تو کیا فائدہ ہے؟ 36 باتیں تم نے جان رکھی ہے، اگر تم کو معلوم بھی چل گیا، مثال کے طور پہ برہان صدیقین کسے کہتے ہیں؟ مان لیا تم نے بڑی جسے کہتے ہیں اصالت الوجود، اصالت الماہیت سیکھ لی تم نے، کلام کی گتھیاں جسے کہتے ہیں شبہ ابن کمون نے حل کر لیا، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ توحید ہے اندر، ہے یا نہیں ہے؟ اس کو رب جانتے ہو نہیں جانتے، یہ اصل چیز موجود ہے۔ تو وہ علم ہے، وہ علم در حقیقت انسان کو فائدہ پہنچائے گا، دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا، ایک معاشرے کو فائدہ پہنچائے گا، اور یہاں تک نہیں فائدہ پہنچائے گا، امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے، کیا آپ نے فرمایا کہ ایک عالم جو ہمارا ماننے والا ہو، یغیث ہو،
من مسکین، جو کہ کسی مسکین کی مدد کرے. مسکین سے مراد کیا؟ بیچارے کی مدد کرے. کس سے؟ کسی ناصبی کے شبہات سے. کوئی اس کے دل میں ایک شبہ ڈالتا ہے، ماتم کیوں کرتے ہو اور روتے کیوں ہو؟ اب ہر انسان کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں کہ جواب دیا جا سکے، تو اس کے دل کے اندر شبہ ڈالے جاتے کہ بھائی یہ کام کیوں کرتے ہو، یہ کام کیوں کرتے ہو. ایک مثال دیتا ہوں. اب وہ آتا ہے، آنے کے بعد وہ کسی عالم کے پاس، عالم اس کی شبہات کا جواب دیتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ عالم اس دنیا سے محشور ہوگا، حشر کے وقت ہوگا، تو اس کی قبر سے لے کے جنت تک ایک صفوف ملائکہ ہوگی، اور اس کو کہا جائے گا یا دافع الکلاب عن الابرار ایھا المتعصب لأئمة الاخیار. 2 لقب دیے جائیں گے، اور لقب کیا ہوگا کہ تو نے ان کلاب کہتے کتوں کو بھگایا کس سے؟ اچھے لوگوں سے. جواب دیا. وہ جواب دینے والا، توجہ رکھیے، وہ جو جواب جو دے رہا ہے نا، آپ کا پیچھے جو جواب دے رہا ہے اس کو تو کوئی نظر نہیں آ رہا نا، کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ نظر آنے والا ہے، وہ کے کرنے والا ہے کہ نہیں ہے. تو وہ لوگ حضرات جنہوں نے اپنی عمریں صرف کی تاکہ وہ علم آپ تک پہنچ سکے، وہ شبہات کا جواب دے سکے، وہ اس طریقے سے دفاع کیا اس مذہب حقہ کا. وہ انہوں نے کوئی طلب نہیں کی دنیا سے کہ بھائی ہم کو یہ چاہ دو، یہ کر دو، یہ کر دو ہمارے لیے، ہمارے ساتھ کم از کم فوٹو کھنچوا لو، یہ کر کے وہاں پہ لگوا دو، یہ کر دو، یہ کر دو. یہ سب کیا ہے؟ یہ بچے بازی ہے. یہ انسان کی فکر کی کوتا فکری ہے. یہ کوتا فکری ہے. تو عالم ربانی جو ہوگا یا متعلم علی سبیل النجات ہوگا، وہ ان چکروں کے اندر نہیں ہے. تو یہ شخص جو تھا، ابھی اور بھی وقت نہیں تھا، میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرتا کہ اس بندے خدا نے کتنی ایسی زحمات کی، کتنی ایسی کتابیں لکھی، اس طریقے سے تحقیق کی. آپ کو انسان آسان کام نہیں ہے. توجہ کی 3 سفر کیے تھے حج کے اوپر. 2 سفر کے اندر وہاں کے جو بھی سعودی کا عالم دین تھا، نام تھا وہ مجھے ذہن میں نہیں رہا، اس کو اپنی کتابیں پیش کی کہ بھائی یہ کتاب رکھو. ادب کے اندر کام کیا اور دوسری چیزوں کے اندر بھی. تو اس طریقے سے کوئی تقاضا نہیں کیا کہ میں ان سے تقاضا کروں کہ حد اقل ان سے تقاضا کروں، ان سے تقاضا کروں کہ بھائی یہ کر دو، یہ کر دو. نہیں، یہ نہیں کہتا. یہ ہوتا ہے عالم ربانی. یہ علم آگاہی دیتا ہے، علم انسان کے اندر شعور لے کے آتا ہے. علم جو ہے، توجہ رکھیے گا، علم جو ہے وہ انسان کو نورانی کرتا ہے. علم جو ہے در حقیقت انسان کے اندر ایک تحول لے کے آتا ہے، تغیر لے کے آتا ہے انسان کے اندر. علم فقط یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آ کے کہتے ہیں. آگاہی جو انسان جانا، جو چیز نہیں جانتا تھا اب جان گیا ہے، اس کے اندر وہ لے کے آتا ہے. تو علم در حقیقت تمام کی تمام چیزیں وہ علم الانسان ما لم یعلم. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. پروردگار کا ایک اصول ہے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے پروردگار تم کو سکھلائے گا. ہم کو کیسے سکھلائے گا پروردگار؟ وہ کیا اوپر سے آئے گا؟ کہاں ہے وہ؟ ہم کو کیسے سکھلائے گا؟ نہیں، تم میں یہ صلاحیت آ جائے گی کہ ہر چیز سے تم سیکھو گے. ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی، توجہ رکھیے گا، کہ چیزوں سے وہ سیکھے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو بھیجتے ہیں اسکول کے اندر، وہ وہاں سے اتنا سیکھ نہیں پاتا، تو آپ کہتے ہیں جی ہم اس کے لیے ٹیوٹر رکھ رہے ہیں، اب ٹیوٹر آ کے اس کو سکھائے گا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. اسی طرح انسانوں کے اندر موجود ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ نہیں ہے. بعض جو ہے وہ کسی چیز سے سیکھتے ہیں، بعض جو ہے دنیا ہے یہ. تو کہا کہ نہیں، جو انسان چیزوں سے سیکھے گا، انسان ایک وقت پہ معرفت کی ایسی پہنچ جاتا ہے جو انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے کہ میں نے غلطی کہاں کی تھی، اس غلطی سے سیکھتا ہے. یہ انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ کس طریقے سے پروردگار سکھلائے گا، بتلائے گا، تعلیم دے گا. تو علم در حقیقت ساری چیز جو ہے، سارا جو مایا ہے، سارا جو بیسک ہے، وہ علم کے اوپر ہے، جاننے کے اوپر ہے. اور وہ جاننا پھر بتا دیا جو تم کو فائدہ پہنچائے. اتنی تعلیم حاصل کر لی، یہ کر لی، اور تم کو فائدہ دے رہی ہے نہیں دے رہی، تو فائدہ پہنچائے، علم نافع ہو. ایام ہے
یہ ایام کے اندر عام طور کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو ایک انتظار ہوتا ہے. پہلے تو ایسا موجود نہیں تھا. ایک انتظار ہوتا ہے کہ بھائی آنے والا ہے. جب خبر ملی کہ بھائی قافلہ پہنچ چکا ہے تو بیوی دو اپنے ساتھ سوغات لائی تھی, دو چیزیں لے کے آئی تھی. کن کے لیے؟ اپنی دو ماؤں کے لیے. ایک کا نام ام البنین تھا اور ایک فاطمۃ الزہرا تھی. جب آئیں تو آنے کے بعد ایک زرہ تھی, پچکی ہوئی زرہ خون آلود تھی. تو جب اپنی والدہ گرامی سے ملاقات کی تو آپ نے کہا کہ یہ جناب عباس کی زرہ. ماں تھی ام البنین, زرہ کو دیکھا, خون کو دیکھا تو ایک دم سے بے ہوشی طاری ہو گئی, بے ہوش ہو گئی. ام البنین ماں تھی, لیکن جس نے اپنے بھائی کو خون میں غلطاں دیکھا ہوگا, فراہ, جب وہ پہنچا تو کس طریقے سے دیکھا؟ مقطوع الیمین والیسار, دونوں ہاتھ نہیں تھے. مرزوق الجبین, جو یہ پیشانی تھی وہ شکستہ تھی. مشکوک العین بالسہم, آنکھ میں تیر رکھا ہوا. اور آنے کے بعد جب بھائی کو دیکھا وہ جلسا, بیٹھے, وہ بکا بکان شدیدہ, اور آپ نے بہت زیادہ گریہ فرمایا. اور اس کے بعد یہ کہا, کیا کہا کہ اب میری جو ہے وہ کمر جو ہے وہ ٹوٹ, الان انکسر ظہری وقلت حیلتی, اب حسین کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, کچھ تو بولو. اے عاشق سلطان مدینہ, چلاتی ہے ڈیوڑی پہ تمہیں بالی سکینہ, بتلاؤ اس بھتیجی کی تسلی کا قرینہ. اس غم سے دشوار ہے اس بچی کا جینا, یہ خون بھری مشک جو وہاں جائے گی بھائی, بس ہائے چچا کہہ کے وہ مر جائے گی بھائی. ارے مولا آپ تو اس خون بھری مشک کو دیکھنے کا کہہ رہے ہیں. جب 12 محرم کا دن ہوگا اور نیزے پہ آپ کا سر بلند ہوگا, جب سکینہ دیکھے گی چشم ادب سے باپ کے سر کو کی طرف نگاہ کی, منہ سے ہاتھوں سے بلائیں لی اور منہ سے آہ کی. ارے تیر اس جان سے ماتھے پہ لگایا کس نے, حلق پہ خنجر بیداد پھرایا کس نے, خون اس گردن نازک کا بہایا کس نے. ارے سکینہ کہہ رہی ہے بابا آ کے دیکھو کہ ایک رسن ہے اور 12 گلے ہیں. آپ نے جاتے وقت کہا تھا کہ لا تحرقی قلبی بدمعک حسرتاً ما دام الروح فی جسمانی. کڑتے ہیں ہم, لو آنکھوں سے آنسو نہ بہاؤ, خوشبو تو ذرا کے سوئے مشکی کی سناؤ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہماری عبادت کو قبول فرما. جو بھی آیات روایت پڑھی ہیں پروردگار بحق محمد وآل محمد, اس عالم جلیل کو, اس کا تو کوئی تقاضا نہیں تھا, نہ اس نے ہم سے کچھ کہہ رکھا تھا کہ ہم کہہ دے کے لیے ایک خدمت کر رکھی تھی. لوگوں کے دلوں کے اندر جذبہ موجود کہ جو ایسا ہے کہ پروردگار اس کی روح کو ثواب فرما, ان کے درجات کی بلندی عطا فرما. پروردگار اس نے ایک زندگی علوم اہل بیت کی خدمت کی ہے. رحم اللہ عمران, پروردگار اس شخص پہ رحمت کرے گا. من احیا امرنا, جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا. فقیل لہ, مولا ہم آپ کے امر کو کیسے گے؟ یتعلم علومنا, سیکھے گا ہمارے علوم کو. وَعَلَّمَهُ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کو سکھلائے گا. فَإِنَّ النَّاسِ إِذَا عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا, جب بھی لوگ جان جائیں گے ہمارے محاسن کلام کو, ہمارے حسن کلام کو, لَتَّبَعُونَا, لوگ اس کی تبعیت کریں گے.
پروردگار بحق محمد والے محمد علیہ السلام کی مغفرت فرما، پروردگار ہم سب کی حاجات کو قبول فرما، جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، پروردگار بحق محمد والے محمد علیہ السلام کے ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے رشتہ داروں کو، دوست احباب جو اس دنیا میں نہیں رہے، پروردگار ان کی مغفرت فرما، جو لوگ بیمار ان کو شفائے کامل عطا فرما، جن کی اولاد ان کو فرزند صالح عطا فرما، پروردگار ہماری عزاداری کو، ہماری ماتم، ہماری مجلس، ہماری گریہ، ہماری آہ و زاری کو ذخیر آخرت قرار دے، پروردگار لا ینفع مال ولا بنون، پروردگار اس دن کے لیے قرار دے کہ جس دن ہمیں جو انسان کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، شب اول قبر ہمارے لیے اس کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے، ولایت امیر المومنین پہ ہم اس دنیا میں جئیں اور جب بھی اس دنیا سے جائیں محبت و اہل بیت علیہ السلام کے ہم اس دنیا سے جائیں، پروردگار یہ ہم سے دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق و محمد والے محمد علیہ السلام کے علماء حق کا سایہ ہم پہ بلند فرما، پروردگار بحق محمد والے محمد علیہ السلام کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔